اس کا نام جبلہ بن العیم تھا۔ وہ حسان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا اور اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ حسان سے روانہ ہوا۔ اس کے سامنے میں 500 گھوڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے بھرا تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھوڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ یہ منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فزارہ کا ایک مسکین شخص طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فزاری کو بھی سخت غصہ آیا مگر وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ مار کر اس کی ناک ہی توڑ ڈالی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پیروں سے مسل دیا۔ اس کی یہ مجال، اگر مجھے مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اس فزاری سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ایسا ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں وہی شخص افضل و اعلیٰ ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ تھا اسلام کا انصاف۔ جبلہ کو اس قسم کی مساوی سلوک کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کے روح سے اس کی سزائے موت ہے۔ جبلہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس صورت حال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائے۔ عمر فاروق نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ دنیا پہنچا جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا۔ اسے اسلام کے دن یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ بت پرست ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے، شریف خاندان کے ایک چشمے و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں بے عزتی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگزشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی۔ مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اسے شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک علاقے کا شہزادہ تھا۔ وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو قتل ہی کروا دیں، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ مصیبت بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب قتل کا حکم دے دیا تو اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون سی؟ اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، لہٰذا پانی کا پیالہ دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا پیالہ پلا دو۔ اسے پانی کا پیالہ دے دیا گیا۔ جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو کانپنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، بھائی آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد مجھے قتل کر دے گا، اس لیے مجھ سے پیا ہی نہیں جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو فکر مت کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہٰذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے قول دیا تھا
لہٰذا میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا، تو اس وقت وہ کہنے لگا اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن میری بات سن لیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی آپ پہلے تو مسلمان نہیں بنے، اب بن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خلاف سے مسلمان ہوا ہے، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا حلیہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ مخلص بندے کا کام بھی ادھورا نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔